دوستو، دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قرب قیامت نمودار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ کرتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روز اول سے لے کر بروز قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے نزدیک نمودار ہوگا اور پورے 40 دن تک اس روئے زمین پر اپنا فتنہ برپا رکھے گا۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کر بیٹھے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ وہ زندگی اور موت پہ ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ زندگی اور موت پر اس کا اختیار انتہائی محدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام اختیارات دجال کو اس لیے عطا کرے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ دجال پر یقین رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمام لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور نماز سے فراغت کے بعد اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جساسا کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی لوہے کی ایک زنجیر تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ بیان کرنے والے نے بتایا کہ ہم نے اسے اپنے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے بعد زنجیروں میں جکڑے اس آدمی نے ہم سے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ، کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے،
وہ بولا اس جھیل کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے کہا مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس چشمے کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس چشمے میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں، اور اس کے پوچھنے پر مزید ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں واقعی ایسا ہو چکا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاٹھی منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحیرہ عرب میں ہے، نہیں وہ مشرق میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ دوستو یہ تھی دجال کے بارے میں کچھ معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔